اہم سوال ہے، اس پہ سیریس بات ہو رہی ہے۔ ایک تو اللہ کے فضل سے آپ کی بڑی زبان کالی ہے، اس پہ لیے مبارکباد آپ مجھ سے وصول فرمائیں۔ آپ ہی تھے جنہوں نے کہا تھا بہت پہلے کہ ڈالر جو ہے نا 184 پہ جائے گا، اور عمران خان صاحب آپ سے ناراض ہو گئے تھے کہ آپ جس نے اتنے بڑے بڑے جو جھٹکے ہیں اس کو سہ لیا ہے اس نے اب تک، اور کھڑا ہے جس طریقے سے بھی ہے کھڑا ہے اس وقت، لیکن اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کو گرا دیا جائے کہ یہ 15 سے 20 سال تک اٹھ نہ سکے، اور اسی کی یہ کوشش ہے۔ مجھے تو حیرانی ہے کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوستوں میں مہندر شرما سواگت کرتا ہوں ون ورلڈ ہندی میں آپ کا۔ امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستھ ہے۔ دوستوں آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ ڈیبیٹ، جس میں کیسے یہ ہاسیاسپد آج ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ اور ایک دوسرے پہ لانچھن لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈالر کے ریٹ بڑھے ہیں وہ اس پترکار کی کالی جیب کی وجہ سے بڑھے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں آج پوری پاکستان کی اکنومی تباہ ہو چکی ہے، لیکن ان کو صرف اور صرف مسکرے ہی آگے آ رہے ہیں، کیونکہ آج پاکستان کو اس استھتی میں پہنچنے میں اتنا سمے لگا ہے کہ کسی بھی حکمران نے آج تک اس استھتی کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس میں سیدھا سیدھا اثر پاکستان کی عوام پہ پڑ رہا ہے، جن کا خون چوسا جا رہا ہے۔ کیونکہ آئی ایم ایف کی لون نہ دینے کی وجہ سے پاکستان میں جو آئی ایم ایف کی شرطیں لاگو کی ہے اس سے پیٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑھے ہیں، اس کے بعد کہیں نہ کہیں ان کی کھانے پینے کی چیزوں کے ریٹ بھی بڑھ گئے، اور اب آنے والے سمے میں کیا کیا چیز کے ریٹ بنا کسی میسج کے پاکستان میں ریٹ بڑھا دیے جائیں گے، وہ بھی صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے۔ تو کہیں نہ کہیں آج پاکستان کے پترکاروں کی اتنی کالی جیب ہو چکی ہے کہ وہ اگر سمبھاونا لگاتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ 300 کے آس پاس پہنچ گیا ہے، تو وہ ڈالر کا ریٹ آج صحیح، وہ کالی زبان اب صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ تو کہیں کہیں پاکستان کی گرتی ہوئی اکنومی کا پاکستان کے نیتاؤں نے 1% بھی دھیان نہیں دیا، اور پاکستان کے پترکار جو بھی بھوشیہ کرتے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے، وہ صرف صحیح ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف پاکستان کی گرتی ہوئی اکنومی کا ہی رزلٹ ہے، اور پاکستان کے حکمرانوں نے صرف اور صرف چرس اور گانجا سونگ لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ گہری نیند میں سو چکے ہیں، اور صرف سطح اور کرسی کی لڑائی ہی لڑتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں دیکھیے ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنی پرتکریا ضرور دیں۔ لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ دوستوں جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے۔ دوستوں اہم سوال ہے، اس پہ سیریس بات ہو رہی ہے۔ ایک تو اللہ کے فضل سے آپ کی بڑی زبان کالی ہے، اس پہ لیے مبارکباد آپ مجھ سے وصول فرمائیں۔ آپ ہی تھے جنہوں نے کہا تھا بہت پہلے کہ ڈالر جو ہے نا 184 پہ جائے گا، اور عمران خان صاحب آپ سے ناراض ہو گئے تھے کہ آپ نے کیوں کہا، اور پھر خان صاحب کے دور میں 184 پہ ہوا۔ سر وہ اچھا سنیں، ابھی آپ میں زبان کی بات کو زبان سے ادا کیا گیا تو میں تواڈے تے پانے ہوں، چپ کر کے صبر کرو نا، سنو نا میری جان۔ تو ہنے تسی کہہ رہے ہو کہ 16 مئی کو کہا اب یہ جو پیٹرول کی جو پرائس بڑھ رہی ہے وہ شہباز صاحب پہ ہی پڑ رہی ہے نا، اور مفتاح پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ڈالر پہ اگر یعنی جڑا بولے گا وہ، ابھی آپ نے مئی 16 کو کہا جناب کہ یہ 220 پہ چلے گا، اللہ کے فضل سے 221.99 پہ، تو زبان بڑھ آپ کی مبارک۔ میں نے نہیں کہا، ایک سیکنڈ وہ سنا دیں کیا بات ہوئی تھی، مارکیٹ کہہ رہی تھی، ایک سیکنڈ شارٹ چلا دیں جی، تاکہ میری زبان پہ الزام نہ لگے۔ آپ کی زبان سے ادا ہوئے، آپ اس کو بول لیں لگائیں جی، بٹی صاحب لگائیں۔ آپ ڈالر کا آپ نے سن لیا 194 پلس کچھ پیسوں پہ بند ہوا، مارکیٹ کے اندر 197 198 پہ مل رہا ہے، اور جو ٹیز وغیرہ ہو رہی ہیں جو بزنس وغیرہ کے لیے وہ 200 روپے پلس ٹاپ گئی ہیں، اور اگر اسی طرح چلا تو ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ آنے والے شاید 2 ماہ کے اندر یہ 220 بھی ٹچ کر سکتا ہے، خدا نہ خواستہ۔ اب آپ خدا نہ خواستہ اور ایکسپرٹس کا کہنا، اللہ کے فضل سے 184 والی بات بھی سچی نکلی، آپ کی 220 بھی کراس ہو گئے۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا آپ نے ہمارے شاہ جی صاحب کو بھی وہ کہہ دیا ہے تھوڑا سا کہ جناب آپ کی شہباز شریف صاحب سے کوئی دشمنی ہے۔ اگر یہ کہتے اسحاق ڈار صاحب کی کلاس لیتے اور مریم کی لیتے، آپ کی باتیں بھی کھلنی تھیں، آپ نے ان کو روکنا بھی نہیں تھا، ٹوکنا بھی نہیں تھا۔ اب سوال آپ کے سوال پہ آتے ہیں سر، تھوڑا سا جو آپ نے فرمایا، شاہ صاحب کو آپ کی کمزور چیزوں کا پتہ نہیں ہے، آپ کی کمزور پہلوؤں کا۔ دوسرا سر میں یہ اس پہ معذرت کے ساتھ، شاہ صاحب ہمارے بڑے ہیں، ہم نے ان سے بڑا کچھ سیکھا ہے، میں ان کے اس بات سے نہیں ایگری کرتا۔ یہ جو بات اس میں کہہ رہے ہیں یہ کہ ان کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کیونکہ انہوں نے بہت ساری میرے 85 کے بعد آن ورڈ جتنی بھی اسمبلیز تھیں کور کیا کہ حکومتیں بنتے جنتے دیکھتی ہیں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، دلی کی بغاوت میں بھی انہوں نے
تب رپورٹنگ کی تھی. بہت کچھ کیا ہو. 1857 کے اندر بھی انہوں نے کیا. ارلی 70 سے چیزیں دیکھ رہے ہیں. لیکن میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں کہ 85 کے اسمبلی کے بعد اگر کسی نے رپورٹنگ کرنا شروع کی پریس گیلری وغیرہ تو وہ شاہ صاحب اس پہ کر رہے تھے. اب دو چار چیزیں پولیٹیکلی سر اس میں دیکھنے کی ضرورت. میں آج نہیں کہہ رہا, پرسوں میرا خیال ہے اس کو اتوار والے دن ہمارے دوست صاحبان جمشید رضوانی صاحب, تو ان کا اپنا ویب پیپر ساؤتھ ٹوڈے, تو اس کے ساتھ انٹرویو ہو رہا تھا. میں نے اپنا بھی لاگ کیا. میں نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے یہاں پہ آ کے نئے الیکشن کرانے کا یا حکومتیں توڑنے کا. اب ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ مزید 1 سال یہ گزاریں, یہ بیٹھیں. اب جو ان سے ہونا تھا, اگین وہ کہہ رہے بھنڈ بجنا تھا, انہوں نے غلطی بلنڈر مارنی تھی, بج گئی ہے. اب ڈھول گلے میں پڑ گیا ہے. اور اب اس کی عمران خان صاحب کی اتنی بڑی ویو کے ساتھ, نیریٹو کے ساتھ یہ جاتے ہیں الیکشن میں, تو وہ پھینٹی ان کو پڑنی ہے کہ اس کے بعد آپ کو جنرل مشرف کے 2002 والا الیکشن یاد آ جائے گا جب ان کی صرف 19 یا 20 سیٹیں بچ گئی تھیں. آج یہ الیکشن میں اگر نواز لیگ جاتی ہے, جو لاہور سے اگر آپ اپنی 3 سیٹیں جیت گئے ہیں جو ان کے اپنے اسٹرانگ ہولڈ تھے, تو اس کے بعد آپ امیجن کر سکتے ہیں ملک کے ساتھ یہ کیا ہوگا. سو ان کے پاس اگین مائی ویو ایک ہی آپشن ہے, کنٹینیو کریں, کوشش کریں, ڈالر کو نیچے لے کے جائیں, پرائسز کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, اکانومی سٹیبلائز اگر 1 سال میں یہ کر سکے تو ان کے پاس چانسز ہوں گے کہ یہ دوبارہ واپس آ سکیں. اور ان کا اس وقت الیکشن میں جانا وہ سوسائڈل ہوگا. جس نے اتنے بڑے بڑے جو جھٹکے ہیں اس کو سہ لیا ہے اس نے اب تک, اور کھڑا ہے جس طریقے سے بھی ہے, کھڑا ہے اس وقت. لیکن اس کی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے اس کو گرا دیا جائے کہ یہ 15 سے 20 سال تک اٹھ نہ سکے, اور اسی کی یہ کوشش ہے. مجھے تو حیرانی ہے کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے اسی طریقے سے چلانا ہے ملک کو, تو بس اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. آج ڈاکٹر صاحب فچ نے بھی اسی کا اندازہ یہی کر سکتے ہیں کہ صرف یہ کہوں گا کہ پھر اللہ ہی حافظ ہے. اللہ ہی حافظ. فچ نے بھی آج ہماری ریٹنگ جو ہے وہ B نیگیٹو کر دی ہے. کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہ تو اتنا زیادہ گیپ ہو گیا ہے کہ جو 4تھے نمبر پر تھا پاکستان ڈیفالٹ کرنے والے ممالک کی جو بلومبرگ کی لسٹ ہے, یہ تو بڑی تیزی سے ہم اس طرف جا رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جان بوجھ کر پاکستان کو ایک سری لنکا ٹائپ کے کرائسس کی طرف کھینچ کے بڑی تیزی سے لے کے جایا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو فچ نے آج ہماری آؤٹ لک کو, ریٹنگ تو نہیں ہے, ریٹنگ تو وہی B- ہے, لیکن ہمارا جو آؤٹ لک ہے جو اسٹیبل تھا اس کو انہوں نے نیگیٹو کر دیا ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے اس سے پہلے اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے کیا ہوا تھا یا موڈیز نے کیا تھا, کہ جو آؤٹ لک تھا اس کو نیگیٹو کیا تھا. اور اس میں انہوں نے بہت سارے فیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ وہ کیوں پاکستان کو کہ آؤٹ لک کو نیگیٹو قرار دے رہے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پولیٹیکل رسک جو ہے, رائزنگ پولیٹیکل رسک ان پاکستان, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو کہ سیاست بہت ہوتی رہے گی اس ملک میں. اگر یہ ملک قائم ہے تو سیاستدان بھی قائم رہیں گے, سیاست بھی ہوگی, پارلیمنٹ بھی ہوگی, عدالتیں بھی ہوگی, فوج بھی ہوگی, الیکشن کمیشن بھی ہوگا. شرط یہ ہے کہ ملک رہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک تو رہے گا اس طریقے سے, ملک شاید رہ جائے. سری لنکا بھی تو زندہ ہے. سری لنکا پہ کسی نے آ کے باہر سے قبضہ تو نہیں کر لیا. سری لنکا موجود ہے. لیکن آپ دیکھیں ہماری کرکٹ ٹیم جو وہاں میچ کھیل رہی ہے, آپ خود دیکھیں جو دکھاتے ہیں سڑکیں آس پاس, ہو کا عالم ہے. ایک سڑک پہ گاڑی نہیں ہے وہاں پر. تو کیا ہم پاکستان, تو سری لنکا تو چھوٹا سا ملک ہے, پاکستان 225 ملین کا یہ ایک نیوکلیئر پاور ملک ہے. ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ملک کی معیشت کو بالکل سری لنکا ٹائپ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جیب میں پیسے نہ ہو کہ ہم پیٹرول تک امپورٹ نہ کر سکیں. کھانے پینے کی اشیاء تو دور کی بات ہے. ابھی تو تباہی آپ کی گندم اور فرٹیلائزر پہ ہو, اب جو بچے گی آج سے 3-4 مہینے کے بعد وہ دیکھیے گا اس ملک میں قیامت برپا ہوگا.